ایک بچی اپنے پاپا سے پوچھ رہی ہے، پاپا کل میں گھر آئی تھی، میں تھکی ہوئی تھی اور سو گئی تھی. بچی ہے لگ بھگ 11 سال کی. نیند آ گئی مجھے اور بوا آئیں اور مجھے اوپر گالیاں دینے لگی. بچی کے پاپا نے اس سے پوچھا کیوں گالیاں دینے لگی؟ کہنے کہ میں سو گئی تھی تو بوا کو دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی تھی. خیر اس کے بعد ایک دن وہ بچی فراک پہنی تھی کالے، تو بوا اس کو بچی کی نانا نانی نے دی تھی، تو بوا وہاں بھی جلیل کرنے لگی. ساتھیوں، پریواروں میں جو ایک کہاوت ہے بوا مت بنو، جو بوا شبد ایک جیسے ہٹلر شاہی کا پرتیک ہوتا ہے. ساتھیوں، بوائیں ہوں گی 60 سال کی اور بچی ہوگی 10-12 سال کی. یہ سوچتی ہیں کہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں. بچے سب سمجھدار ہوتی ہیں اور بوا بچی کچھ بھی کہے گی تو کہیں گی ممی پاپا نے سکھایا مجھ کو. ایک بوا کی کہانی، سسرال گئی، وہاں نہیں نبھی اور پرپنچ کیا کرتی تھی. آ گئی گھر میں، آ گئی یہاں مائکے میں، اور یہاں بھی جو ہے ان کے پاس ایک ہی کام تھا، خالی لگائی بجھائی پرپنچ کرنا. ایک اور ان کی بہن تھی پاس میں، دونوں مل کر گٹ بنا کے جیسے پارٹی الیکشن نہیں لڑتی ہے ویسے ہی جو ہے پریشان کرنا، صرف اور صرف پریشان کرنا. تو ان بوا کی پریشانی جب تک نہیں ختم ہوئی جب تک کہ ان کے بھائی نے گھر نہیں چھوڑ دیا. اب یہ سمجھیے ایک بھائی جس مکان میں پیدا ہوا، اس بھائی سے اتنی جلن تھی کہ انہوں نے جو ہے بیوش کر دیا. اکیلی چاند تھی بوا، لیکن کیا کہتے ہیں اتنی ہوس تھی، لالچ تھی. نہ بچے تھے نہ پتی تھے، لیکن ہوس لالچ کی انتہا. کہاں سے کتنا پیسہ مل جائے، کیسے مل جائے، ہمیشہ ان کو 1-2 کا پھول چلا ہی کرتا تھا. اور اس کے بعد بھی ایک لڑکا جو اپنے پتا کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو گھر سے نکال کے باہر کر دیا. آج کل سماج میں لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں بہت سیدھی ہوتی ہیں، وکٹم کارڈ رہتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے. ڈسنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں سماج میں، ایسا نہیں کہ ڈسنے والے لوگ نہیں ہوتے. ایک طرف رکشا بندھن کے جیسے تہوار ہوتے ہیں، دوسری طرف بوا لوگ ایک بھائی کو جو ہے گھر سے واپس کر دیتی. بھائی سیدھا سادہ نکل گیا، اس کو بھی گندگی پسند نہیں تھی. اس نے سوچا کہ کیا بچوں پہ برا اثر پڑے گا، اور چپ چاپ اس نے گھر چھوڑ دیا اور کہہ دیا اپنی بہن سے کہ بھیا اس مکان میں 8 کمرے ہیں، آرام سے رہو، انجوائے کرو، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کل دکھیں گے نہیں دکھیں گے. تم کو لمبے سمے تک رہنا ہے، سینکڑوں سال تک. تمہاری
جو بڑی بہن ہے، جس طریقے سے تم لوگوں نے میرا اور میرے بچوں کا جینا دوبھر کر دیا، مجھے 2 روٹی کھانی ہے اور میں سویم ہی نہیں رہنا چاہتا۔ دھنیہ واد کہ تم لوگوں کی ٹینشن سے میرے اپنے مکان کا نرمان ہو گیا، اور اس طریقے سے 2 بواؤں نے مل کر اپنے چھوٹے بھائی کو ایک گھر سے نکال کے باہر کر دیا۔ تو بوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، سماج میں چھپا روپ ہوتا ہے۔ گھر میں جو بہویں جلائے وغیرہ جاتی ہیں یا ٹارچر کا شکار ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بھی ان لیڈیزوں کا ٹربل رول ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی من میں ایک عرصہ چھپی ہوتی ہے، بھائیوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، ہمیشہ من میں کٹلتا، لالچ، ہوس، اس ٹائپ کی بھاونا بھری رہتی ہے۔ کچھ نہیں کہیں گی تو بوا اپنے پتا سے کہتی رہتی تھی، بھائی اتنا کماتا ہے اور اس سے پیسہ لیا کرو، زیادہ لیا کرو۔ ان کو لڑکی جب سسرال کے بعد میکے میں رہتی ہے تو ایک طریقے سے وہ جیسے بھائیوں کی دشمنی نبھاتی ہے۔ میں جس کیس کی بات بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست کی بات ہے، اس کی سگی بہن نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ مجھے بڑی پیڑا ہوئی تو سوچا اسٹوری ڈالوں کہ یہ بات کیا وشواس کرنے یوگیہ ہے کہ کوئی بہن اپنی بھائی کو گھر سے باہر نکال دے، لیکن یہ اسٹوری سچ ہے۔ ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سماج میں گھروں کا ماحول خراب کرتی ہیں، میرا پریاس رہتا ہے اس طریقے کی چیزیں آپ کے لیے لاتا رہوں۔